امام الازہر خطیب ملت حضرت علامہ اقبال الہی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے نور نظر ہے جناب محترم علامہ اقتصام الہی شہید صاحب، جناب میاں صاحب، آپ میرے شہر میں اور ہماری اس مساجد میں پہلی بار تشریف لائے ہیں، تو میں آپ کو دل کی خاطروں سے خوش آمدید کہہ رہا ہوں۔ یہ تو موسم کی خرابی کی وجہ سے آپ کو یہ اتنے نوجوان نظر آ رہے ہیں، اس سے پہلے کیا ہماری 5 ستمبر کو جو ہونے والی کانفرنس ہے اس میں بھی تشریف لائے تھے؟ محمد علیہ السلام کے پروانوں کا سیدین شہیدین کے روحانی پسندوں کا ٹھاٹھانا ہوا سمندر موسم تھا۔ میاں صاحب، کیونکہ آج پہلی بار اہل حدیث یوتھ فورس پنجاب کے صدر مقرر ہوئے ہیں، تو یہ نوجوان یہ آپ کی جماعت کا اپنا لڑکر جو ایک سیمن سے لے کر آج تک ضلع قصور میں حضرت علامہ اقبال الہی شہید کا فرض ہونے کے ناطے کام کر رہا ہے۔ ایک وقت تھا کہ جب شہر لاہور میں اجلاس منعقد کیا گیا تو اس میں ترتیب دیے گئے ہر ضلع میں پروگرام، تو وہاں ضلع قصور میں کون ذمہ داری اٹھائے گا؟ سب لوگوں نے اپنے فرض کو لیے، مالک کائنات کی توفیق سے ہم نے نظریں اٹھا کے دیکھا، یہ بات کہنے کا کیوں ہے؟ یہ قائد ملت سے آپ پوچھ سکتے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ تو اس وقت ہم نے کہا تھا کہ ضلع قصور میں اگر علامہ اقتصام الہی شہید چاہیں تو ایک ایک گلی میں ایک ایک بازار میں آنا چاہے تو ہم ان کو بلائیں گے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا شہادت کی عرفت میں ہے کہ پہلا قدم رکھنا، یہ دین کا کام کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ صدر محترم، اس کے بعد مالک کائنات کی توفیق سے آپ ضلع قصور میں جس گاؤں میں بھی جائیں گے، جس شہر میں بھی جائیں گے، آپ کو مطلب کتاب و سنت کے پروانے نظر آئیں گے، آپ کو جمعیت اہل حدیث سے بزرگ نظر آئیں گے۔ گزر گئے وہ دن کہ جب انجمن میں تنہا تھا تبسم، اب گلستان محمدی میں میرے راستہ اور بھی ہے۔ اور انشاءاللہ رضی جب اس بھارت کو پہنچایا والا میں حق میں نبوت کانفرنس ہو رہی ہے، انشاءاللہ رضی اس کانفرنس میں ہم اپنی پوری توانائی کو صرف کریں گے، اور اس کے بعد اسی شہر خدیہ میں 15ویں سالانہ خطیب ملت حضرت علامہ اقبال الہی شہید رحمۃ اللہ علیہ کانفرنس منعقد ہوگی، اور اس کانفرنس کے اشتہار کا جو پیکج ہے
مالک کائنات کی توفیق سے ترتیب دیا جا رہا ہے اور اس کانفرنس میں آنے والے ہر آباد کے لیے کھانے کا انتظام کیا جائے گا اور اس کے لیے بھی شیڈول بن گیا ہے اور وہ ہماری کانفرنس گلہ منڈی رحمانی کمیشن چوک پر ہوگی انشاءاللہ وزیر اس کی تیاریاں ابھی سے شروع کر دی ہے. تو میں آپ سے منصانہ اپیل کرتا ہوں. برکت تو وہ ہوتے ہیں جن کو قائد یوسف فورت بنائے جب قائد جمیعت بنائے یہ ان کی آواز سے لبیک کہتے ہوئے آتے ہیں. تو جناب محترم ان لوگوں کو جمیعت کا اور یوسف فورت کا منصوب دیا جائے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسی شہر دنیا میں جمیعت اہل حدیث کے زیر اہتمام ماہانہ درس ہوتے ہیں. ایک مہینے میں 4 پروگرام آئیں جاپان. ہر اتوار کو نماز مغرب سے عشاء تک پروگرام ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے جیسے بھی نماز عشاء سے 7 بجے تک پروگرام ہوتے ہیں. لوگ تو منتظر ہیں کہ کوئی آئے. لوگ آپ کی راہوں میں پنچے بٹھائے کہتے ہیں مگر ان کو ابھی کوئی فیض نظر نہیں آ رہا. تو میں آپ سے اپیل کروں گا اگر آپ حضرت علامہ اقتسام صحیح سے سر فروش مطلب کہ ارے حدیث جب تک سورج چاند رہے گا کیا میاں احمد بشیر صاحب جن کو دنیا میں تمام کائنات کا مرشد بنا کر بھیجا گیا, ہادی بنا کر بھیجا گیا, رہنما بنا کر بھیجا گیا, اور جن کے چلتے اثر پر اللہ رب العزت نے اپنی آپ کی کتاب حمید کو نازل فرمایا اور اسی کتاب حمید میں فرمایا کہ بے شک یہ پوری کی پوری کتاب تمام کے تمام مومنوں کی شفا کا حصول ہے. اور پھر فرمایا کہ آقا کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ حیات ہے. آقا کا کردار ہو, آقا کی چال ہو, آقا کا کردار ہو, آقا کی چال ہو یا آقا کی ڈھال ہو, آقا کی تقریر ہو یا آقا کا سکوت ہو, لیکن آقا کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر عمل بھی ہمارے لیے قابل تقدیر ہے. میں اپنے بھائی بلال صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے آج مجھے یہاں پہ بلایا, کوئی قابل سمجھا کہ میں کچھ الفاظ یہاں پہ بیان کر سکوں. آج ملک پاکستان میں یا پاکستان سے باہر مسلمان عجیب نفسہ نفسی کے عالم میں پھنسے ہوئے ہیں, ذیل و خوار ہو رہے ہیں. کبھی امریکہ کے ہاتھوں تو کبھی کسی اور ملک کے ہاتھوں. لیکن کبھی کیا ہم نے یہ سوچا ہے کہ اس ذیل و خوار ہونے کے پیچھے کیا چیز ہے, اس کا سبب کیا ہے؟ شاید نے کیا خوب کہا کہ وہ زمانے میں موجود ہوئے مسلمان ہو کر, بڑا خوار ہوئے بات کے گواہ ہو کر, اور جب ہم سچے مسلمان تھے تو پوری دنیا پر غالب تھے. لیکن آج 3 خداؤں کو ماننے والے ہم پر غالب ہیں.
اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ ہم نے قرآن سے تعلق کو توڑا، حدیث سے ناطا توڑا اور رسوائیوں میں گھستے چلے گئے۔ لیکن اگر آج بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان چیزوں سے باہر نکل آئیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم سچے اور پکے مسلمان ہو جائیں اور پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں، پھر انشاءاللہ عروج ہمارا مقدر ہوگا۔ اور اب میں تمہیں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم پکے مسلمان کس طرح ہو سکتے ہیں اور پورے کے پورے اسلام میں داخل کس طرح ہو سکتے ہیں۔ جس شخص نے بھی آقا کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اپنے ذہن میں رکھا کہ آقا جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو انہوں نے اپنے ہاتھ کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ لوگوں میں تمہیں دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں، پھر جو کوئی ان سے چمٹ گیا وہ ہر کس لیلوں کو آنا ہوگا۔ صحابہ رسول نے پوچھا آقا کائنات رب کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ تو آقا نے فرمایا کہ کلمہ کی کتاب اور اپنی سنت کو چھوڑے جا رہا ہوں، اور پھر جو کوئی ان سے چمٹ گیا وہ ہر کس لیلوں کو آنا ہوگا۔ لیکن آج ہم ان چیزوں کو چھوڑ چکے ہیں، ان چیزوں سے پیچھے ہٹ چکے ہیں، اور اس ملک پاکستان جس کو ہم نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا تھا اور یہاں پہ ہم نے یہ کہا تھا کہ اس ملک میں اسلامی نظام کو نافذ کریں گے، ہم اس سے بہت پیچھے ہٹ چکے ہیں۔ شہید اسلام علامہ کرام علیہ شہید رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنے دور میں بہت کوشش کی، لیکن انہوں نے ایک چیز کو غور کیا کہ یہاں پہ ایک طاقت ایسی ہے کہ جو کہ ملک میں قرآن و سنت کی تعلیم کو عام کر سکتی ہے اور اسلام کو عملی طور پر نافذ کر سکتی ہے، وہ ہے نوجوان کی طاقت۔ پھر انہوں نے یوتھ فورس کو قائم کیا اور وقت کو آیا، یہاں پہ بیٹھے میرے بزرگ بھی گواہ ہوں گے اس چیز کے کہ اس وقت کی خواہشی زدہ حکومت کا لیڈر بھٹو ہو یا وقت کا طاقتور ڈکٹیٹر ضیاء الحق ہو، سب کے سب یوتھ فورس کی گلزار میں گھبراتے تھے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اب بھی وہی دور ہوگا کہ یہ یوتھ فورس کی اس ملک میں اسلام کو اپنے طور پر نافذ کرے گی۔ اور اس کے لیے آج یہاں پہ بیٹھے نوجوانوں کے ایک اور چیز میں بتاتا چلوں کہ جب علامہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور میں اس چیز کو دھیان کیا تھا ایک نوجوان کی طاقت ہے، اور اس عرصے سے اب یہ عرصہ جو آیا ہے یہاں پہ بیٹھے نوجوان ان کو میں مبارکباد دے رہا ہوں کہ یہ وہی نوجوان ہیں جن کو اس وقت ماؤں کی گولوں میں چن لیا تھا مشن کے لیے۔ اور میں سب کو دعوت دوں گا کہ آؤ اور یوتھ فورس کے ساتھ مل کے کام کرو، انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک میں ہم اسلام کو عملی طور پر نافذ کرتے رہیں گے۔ اور یہاں پہ آج یہ بھی اہم کرنا ہے ہم نے کہ علامہ اسلام علیہ ظہیر ہمیں جس وقت جہاں بھی بلائیں غلبہ اسلام کے لیے اور اسلام کو اپنی طور پر نافذ کرنے کے لیے، اور جہاں پہ اس کا پسینہ گرے وہاں پہ اپنا لہو گرانا ہے۔ کیونکہ علامہ صاحب ایک شعر بولا کرتے تھے جو کہ لال مہینے سے بولا، لیکن میں پھر بھی وہی بولوں گا کہ خون دل لے کر نکالیں گے روکنے پر کے غلام، ہم نے کچھ ان کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ اس پورے شعر میں آپ کو اس ملک میں بننے کا مقصد بھی سمجھ میں آ جائے گا اور قرآن و سنت کی تعلیم کو اور ہونے کا مقصد بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ بہت بہت الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ 2 منٹ کے بعد چل جائے گا۔